اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، وفات جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے سیرت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کیے جائیں گے۔ سورہ مبارکہ والضحیٰ قرآن مجید کا یہ سورہ جو 30ویں پارے میں مشہور اور معروف سورہ ہے، اس سورہ کی 2 آیتیں جو اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ وہ شخصیات کے جو پیغمبر اکرم کے لیے محسنان کا سٹیٹس اور درجہ رکھتی ہیں، ان میں سے پہلی شخصیت سردار مکہ، سردار بطحہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری شخصیت ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ دونوں وہ شخصیات ہیں کہ جن کے احسانات کو اور جن کا پیغمبر اکرم کے ساتھ جو سلوک تھا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یوں کیا، گویا ان کے احسانات کو اپنا احسان بتا کر نبی کے اوپر جتلایا کہ وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے نبی جب ہم نے آپ کو یتیم جانا تو آپ کی سرپرستی کی، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب آپ کو تنگ دست جانا، تہی دست جانا، مفلس جانا، دنیاوی اعتبار سے مال آپ کے پاس نہیں تھا، تو ہم ہیں کہ جنہوں نے آپ کو غنی کر دیا۔ وہ شخصیت کہ جس نے پیغمبر اکرم کی یتیمی کے اندر سرپرستی کی، دیکھ بھال کیا، وہ جناب ابو طالب، اور وہ شخصیت کہ جنہوں نے پیغمبر کی مفلسی میں پیغمبر کا ساتھ دیا اور بقول پروردگار عالم کے کہ انہیں غنی کر دیا، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ مادر فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ آج کی گفتگو چونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے ارد گرد رہے گی، تو اسی اعتبار سے اس آیت کو سرنامہ کلام میں بیان کرنے کے بعد جناب خدیجہ کی زندگی اور جناب خدیجہ کا جو حسب اور نسب ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے کردار کے اعتبار سے تو بلند تھی، مگر اپنی حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی انتہائی اعلیٰ درجے کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ لہذا جناب خدیجہ کے خاندان کو اگر بیان کیا جائے تو عرب کا ممتاز ترین خاندان جو سرداروں والا خاندان کہا جاتا بنو ہاشم کا تھا، لیکن بنو ہاشم کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو خاندان سب سے زیادہ قابل عظمت کہلا سکتا تھا وہ بنو اسد کا تھا، جو جناب جو ہے وہ خدیجہ کے والد کا خاندان تھا، اور یہ وہ خاندان تھا کہ جس کا سلسلہ نسب پیغمبر اکرم کے ساتھ والد کے اعتبار سے 4تھے نسب میں جا کے اور والدہ کے ساتھ 8ویں نسب میں جا کر پیغمبر کے نسب سے مل جاتا تھا۔ لہٰذا جناب خدیجہ کا نسب کیا ہے؟ فرمایا کہ پیغمبر کا نسب ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، جبکہ جناب خدیجہ کا نسب کیا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد العزیٰ بن قصی یہ جناب خدیجہ کے جد اعلیٰ تھے، اور پیغمبر کے جو جد اعلیٰ تھے وہ عبد مناف بن قصی، یعنی جناب ہاشم کے والد، جناب ہاشم جناب عبد المطلب کے والد، اور یوں جناب عبداللہ کے دادا اور جناب خویلد کے دادا، یہ 2 افراد وہ تھے جو آپس میں بھائی تھے۔ اور جناب خدیجہ کی والدہ کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیز بن عامر بن لوی بن غالب۔ یہ لوی بن غالب جو ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی 8ویں جد کے اندر ان کے 8ویں جد ہے۔ لہذا پیغمبر کا نسب یوں ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی۔ تو یہ لوی بن غالب جو ہے وہ جناب خدیجہ کے والدہ کے جد میں بھی ہے اور پیغمبر کے جد میں بھی۔ یوں دیکھا جائے تو آگے جا کے پیغمبر کا خاندان جناب خدیجہ کے خاندان کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، اور جناب اسماعیل تک یہ سلسلہ نسب جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو یوں خاندانی شرافت و وجاہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب خدیجہ جو ہے وہ ایک عظیم حسب و نسب کی مالک تھی۔ جناب خدیجہ کے جو والد تھے جن کا نام خویلد تھا،
یہ ایک بڑے تاجر شمار ہوتے تھے اور بڑی شجاع اور بڑی دلیر شخصیت تھی۔ عرب میں ان کی شجاعت کے اعتبار سے وہ قصہ بہت مشہور ہے کہ جب یمن کے بادشاہ نے مکے پر حملہ کیا تھا تو اس وقت مکے کو تاراج کر دیا تھا، خانہ کعبہ تک بڑھا اور حجر اسود کو لے کے جانا چاہتا تھا، تو مزاحمت ہوئی۔ اس مزاحمت کی سربراہی جو ہے جناب خدیجہ کے والد جو ہے وہ یعنی خویلد ہی کر رہے تھے، اور اس شدت کے ساتھ سخت رویہ اپنایا کہ یمن کے بادشاہ نے اس رویے کو دیکھ کے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ یوں شاعر خدا حجر اسود کی حفاظت ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت زائدہ جن کے بارے میں پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ بھی ایک باعظمت خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جناب خویلد کا جب انتقال ہوا اس سے 5 سال قبل جناب فاطمہ کا یعنی جناب فاطمہ بنت زائدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں جناب خدیجہ کی زندگی میں ان کے ماں اور باپ ان کی شادی سے پہلے ہی ان دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب جو جناب خدیجہ کے سرپرستی کر رہے تھے وہ ورقہ بن نوفل تھے۔ ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ کے جو 3 بھائی تھے، عوام، حزام اور نوفل، یہ جناب خدیجہ کے بھائی تھے جن کا تفصیلی تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا۔ البتہ جناب خدیجہ کی 2 بہنیں بھی تھی جن کا نام حالہ بنت خویلد اور رقیہ بنت خویلد بھی تھا، اور یہ وہی جناب حالہ ہے کہ جن کی شادی ابو ہند تمیمی سے ہوئی تھی، اور ابو ہند تمیمی کی پہلے سے جو شادی شدہ زندگی تھی ان میں 2 بیٹیاں تھی جن کا نام تھا زینب، رقیہ، اور ایک تیسری بیٹی کا نام بھی ملتا ہے کلثوم۔ یہ تینوں بیٹی جو ہے وہ اب ام حالہ کے پاس یعنی جو حالہ بنت خویلد ہے، جب انہوں نے شادی کی گویا ابو ہند تمیمی کی دوسری شادی تھی اور جناب حالہ کی جو ہے وہ پہلی شادی تھی۔ تو جب شادی ہوئی تو یہ 3 بچیاں جو ہے وہ جناب حالہ کی سرپرستی میں آ گئی۔ جب ابو ہند تمیمی کا انتقال ہو گیا تو اب غربت اور مفلسی کی وجہ سے جناب خدیجہ نے اپنی بہن کو اپنی کفالت میں لے لیا، یہ بچیاں بھی ان کی کفالت میں آ گئی، اور چونکہ جناب خدیجہ ان کی کفالت کرتی تھی تو ایک طرح سے بنات خدیجہ اور بنات رسول کا اسٹیٹس جو ہے انہیں بعد میں دے دیا گیا، اور پھر تاریخ میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ یہ بچیاں جو ہے وہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں ہیں جبکہ یہ ربیبہ تھی، انہیں لے پالک بیٹیاں یا گود لی ہوئی بیٹیاں کہی جا سکتا تھا، ورنہ حقیقت میں تو یہ گود لی جانے والی بیٹیاں بھی نہیں تھی، جناب حالہ کی بیٹیاں تھی، اور جناب حالہ جناب خدیجہ کی سرپرستی کے اندر موجود تھی، ان کی کفالت میں تھی۔ تو یہ جو ہے وہ جناب خدیجہ کے بھائی بہن اور والد و والدہ۔ اہم شخصیت اس میں ایک نظر آتی ہے جس کا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ یہ حقیقت میں انہیں بعض جگہ پہ تاریخ میں چچا کہا گیا جو غلط فہمی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ چچا کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل، اور انتہائی باشعور مکے کے مفکر۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو مکے کے اندر عقل مند ترین شخصیتوں میں شمار ہوتی تھی، اور آسمانی کتابوں پر ان کو کنٹرول اور عبور تھا، بلکہ انجیل کا تو عبرانی زبان میں جو ترجمہ تھا وہ ورقہ بن نوفل ہی نے کیا تھا، اور یہی ورقہ بن نوفل تھے جنہوں نے جناب خدیجہ کو بعد میں اس بات کی خبر بھی دی تھی کہ تمہاری شادی کسی ایک ایسے شخص سے ہونے والی ہے کہ جس کی حکومت یا جس کی سلطنت یا جس کا دائرہ کار دنیا اور آخرت تک پھیلا ہوا ہوگا، اور وہ اہل عرب میں رائج بت پرستی کے خلاف بھی تھے، اہل کتاب تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب خدیجہ نے شادی سے قبل بھی خواب دیکھا تھا، مثلا ایک خواب کا تذکرہ ان کو ملتا ہے کہ جناب خدیجہ یہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیت خدا کے پاس سے سورج آیا ہے، اور وہ سورج جو ہے وہ میرے گھر کے اندر اتر گیا ہے۔ جب جناب خدیجہ نے اس خواب کا تذکرہ ورقہ بن نوفل سے کیا تو ورقہ بن نوفل نے اس وقت جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو تمہارے گھر کے یعنی تمہاری شادی اس کے ساتھ ہونے والی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جناب خدیجہ نے جو ہے وہ ایک اور خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس طرح سے خواب دیکھا انہوں نے کہ سورج کعبے کے اوپر چکر لگا رہا ہے، آہستہ آہستہ نیچے آتا چلا گیا اور بالآخر میرے گھر میں اتر گیا۔ اس کے بعد اس سورج کے کچھ حصے ہو گئے تو، اور پھر اس کے بعد ایک کتاب محمدی اشتہاردی نے سید العرب میں ایک خواب کا تذکرہ کیا، اور ورقہ بن نوفل نے اس خواب کی بھی پیشن گوئی میں یہی کہا کہ جب جناب خدیجہ سے ملاقات ہوئی کہ خدیجہ تم ایک ایسے شخص سے شادی کرو گی جو زمین و آسمان میں بلند ترین انسان ہوگا۔ جب جناب خدیجہ نے گویا اپنی زندگی کے اندر
اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے پورے کاروبار کو ٹیک اوور کیا تو کاروبار اس قدر وسیع پھیلا ہوا تھا کہ 2 سیزن ہوا کرتے تھے عرب کے اندر کاروبار کے. ایک شام جایا کرتا تھا سیزن میں قافلہ اور ایک یمن. ایک سردی کے زمانے کا قافلہ تھا, ایک گرمی کے زمانے کا قافلہ تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ پورے مکے کا تجارتی قافلہ ایک طرف اور جناب ختیجہ کا مال ایک طرف, یعنی اگر ان کے مال سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا تو ان کے مال سے کم بھی نہیں ہوا کرتا تھا. تو اتنی جناب ختیجہ کی مال کی وسعت تھی کہ عربوں کے اندر عرب میں بادشاہت نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن جناب ختیجہ کو ملکۃ العرب کا سٹیٹس دیا گیا. اور اتنے مال کے باوجود جناب ختیجہ کا کردار اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ قبل از اسلام بھی جناب ختیجہ کو جو لقب دیا گیا وہ طاہرہ کا دیا گیا, یعنی پاک و پاکیزہ. جناب ختیجہ کے مال کی کثرت کی وجہ سے, کتنی کثرت تھی, بعض تواریخ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جناب ختیجہ کے جو مال تھا اس میں اونٹوں کی تعداد تقریباً 80,000 کے قریب بیان کی گئی. یہ جناب ختیجہ کی جو ہے وہ مال کی کیفیت تھی. اور جناب ختیجہ نے جب پیغمبر اکرم کے کردار کے بارے میں سنا تو پیغمبر اکرم کی خدمت میں جب ان کی سچائی, ان کی امانت داری, ان کے صداقت اور ایمان کے بارے میں سنا تو اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور کہا آپ میرے غلام میسرہ کو لے کر اپنے ہمراہ جائے اور سامان تجارت کو شام لے جائے. میں آپ کو جتنا منافع کسی اور کو دیتی ہوں اس سے بڑھ کر دوں گی. یہ ہے مزاربہ, یعنی اپنا مال کسی کی سپرد کرنا کہ وہ تجارت کرے, انویسٹمنٹ کسی اور کی ہو. تو انویسٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے مال کی تجارت کی تو جو نفع ہوگا اس میں ریشو طے ہو جاتا ہے. جناب ختیجہ نے جب یہ آفر کی تو پیغمبر اکرم نے اس آفر کو اپنے چچا جناب ابو طالب سے مل کر ڈسکس کیا اور قبول کیا. اور اس سفر میں میسرہ کو خاص طور پر جناب ختیجہ نے پیغمبر کے ساتھ شام بھیجا اور ہدایت دی کہ وہ راستے کے سارے واقعات کو ذہن نشین کر کے آئے اور آ کر انہیں اطلاع دے. جب میسرہ سفر سے واپس آیا تو اس نے پیغمبر کی صفات حمیدہ, اوصاف, معجزات کا تذکرہ کیا. جناب ختیجہ تو گویا پہلے ہی سے پیغمبر میں ان صفات کو دیکھ چکی تھی, مگر ایک اطمینان کی خاطر, ایک گواہی لینے کی خاطر میسرہ کو ساتھ بھیج کر اطمینان کر لیا. اور اب جناب ختیجہ نے پیغمبر اکرم سے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ اپنے چچا تک میرے نکاح کی دعوت دیجیے اور میری نکاح کی جو ہے وہ خواستگاری کیجیے. پیغمبر اکرم نے جب اب جناب ابو طالب سے اس بات کا تذکرہ کیا تو جناب ابو طالب نے باقی چچاؤں کو بھی آگاہ کیا اور پھر مل کر جناب ختیجہ کے گھر نکاح کے لیے ان کو طلب کرنے کے لیے, رشتہ طلب کرنے کے لیے گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ 595 عیسوی 595 عیسوی تھی کہ جس میں جناب ابو طالب پیغمبر کی جانب سے اور ورقہ بن نوفل جناب ختیجہ کی جانب سے نکاح کا خطبہ پڑھنے کے لیے آئے. اس نکاح کے خطبے سے بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر جن لوگوں نے کفر کی تہمت لگائی ہے اس کا بھی واضح انداز میں توڑ اور جھوٹ نظر آتا ہے. کہ کس طرح سے جناب ابو طالب نے جب وہ خطبہ دیا تو وہ خطبہ کس انداز کا تھا. فرمایا کہ تمام تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے کہ جس نے ہم کو ذریت ابراہیم علیہ السلام اور اولاد اسماعیل علیہ السلام اور نسل ماد ابن عدنان اور صلب مضر میں پیدا کیا. ہم کو اپنے بیت کا محافظ اور اپنے محترم حرم کا نگہبان قرار دیا. ہمارے لیے ایسا گھر قرار دیا جس کا خلق خدا حج کرتی ہے اور ایسی متبرک زمین عطا کی کہ جہاں خدا کی مخلوق امن پاتی ہے. ماں سوا اس کے کہ خدا نے ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا. خدا کا باقاعدہ تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا اما بعد, یہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کی اولاد سے ہے جس کا اگر کسی شخص سے موازنہ کیا اور مقابلہ کیا جائے تو ان کی فضل اور ان کے کمال بے اعتبار شرافت اور ذہانت ہر جگہ پر میرا یہ بھتیجا گرامی اور بزرگ نظر آئے گا. مالداری اور دولت مندی میں کم ہے مگر مال کیا ہے؟ ایک ڈھلتی پھرتی چھاؤں اور متغیر اور تبدیل ہو جانے والا حال ہے. آج ہے کل ختم ہے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے کہ جس کی قرابت جو کچھ مجھ سے ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. اس نے خدیجہ سے تزویج کا ارادہ کیا, میں نے اپنے ماں سے جناب ختیجہ کے مہر کو ادا کیا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی عظیم خبر, کوئی لائق شان
بہرہ یا حصہ نصیب آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو قبول کیا اور سرداران قریش اس کے گواہ قرار پائے اور دولہا کی جانب سے جناب ابو طالب نے حق مہر ادا کیا۔ تو اس انداز سے جناب خدیجہ کی جو ہے وہ پیغمبر اکرم سے شادی طے پائی۔ جناب خدیجہ پیغمبر اکرم سے شادی کرنے کے بعد عمر مبارک کے اعتبار سے تاریخ میں اگرچہ کہ اختلاف ہے، ابن عباس کی روایت جو پیغمبر کے چچا کے بیٹے اور جنہوں نے روایت عباس بن عبد المطلب سے کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ کی عمر 25 سال تھی اور پیغمبر کی 28 سال تھی اور پیغمبر کی عمر 25 سال تھی، اگرچہ کہ طبری نے جناب خدیجہ کی عمر مبارک کو 40 سال قرار دیا ہے، ابن سعد نے بھی اپنی کتاب میں 40 سال قرار دیا ہے، لیکن ان دونوں حوالے کے علاوہ باقی حوالے اگر ہم دیکھتے کہ ابن کثیر ہے، ابن عباس سے اس نے نقل کیا ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر 28 سال تھی، اور تاریخ ابن کثیر میں البدایہ و نہایہ کے اندر یہی ہے، اور ہمارے پاس جو ہماری بہار ہے، بہار میں علامہ مجلسی نے بھی اس بات کو نقل کیا کہ ابن حماد جو ایک محرک ہے اس کے بقول جناب خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ اگر اس کا یہ کہ یہ ایک درایت بھی، درایت کا مطلب یہ کہ اگر ایک خاتون 40 سال کی ہو چکی ہو تو اس کی ہمت یقیناً کمتر ہو جاتی ہے، مگر جناب خدیجہ کا جو انداز بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر سے شادی کے بعد جب پیغمبر غار ہرا جایا کرتے تھے اپنی بعثت سے اسپیشلی 3 سال پہلے، ویسے تو 7 سال پہلے جاتے تھے مگر بعثت سے 3 سال پہلے متواتر جایا کرتے تھے، تو اس وقت پیغمبر اکرم کی غذا کا بندوبست کرنے کے لیے جناب خدیجہ خود کنیزوں کے رکھنے کے باوجود یہ کٹھن 3 میل کا سفر بیت خدیجہ یا دار خدیجہ سے لے کر غار ہرا تک کا فاصلہ پیدل طے کیا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد اوپر پہاڑ پر جہاں آج کوئی تنومند صحت مند جوان بھی، جبکہ کوئی سیڑھی نہیں بنی ہوئی تھی، آج سیڑھی بنی ہوئی ہے، جناب خدیجہ اس سنگلاق پہاڑیوں کو طے کر کے اوپر جایا کرتی تھی۔ یہ خود عمل بیان کرتا ہے کہ جناب خدیجہ عمر کے جس حصے پر تھی وہ بڑھاپے کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر جب 40 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں تو 15 سال مزید، یعنی اس کا مطلب اگر 40 سال کی بیوی تھی تو 55 سال کی عمر ہو گئی۔ یہ بظاہر ایک مشکل کام نظر آتا ہے، کم عمری میں اتنا سفر طے کرنا پھر بھی آسان ہے۔ جناب خدیجہ، علامہ محب طبری یہ فرماتے کہ جناب خدیجہ جو ہے ان کا گھر مکہ معظمہ میں مسجد الحرام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین جگہ ہے، کہ جہاں پیغمبر نے اپنی شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے بیت ابو طالب کے اندر رہے، اور اس کے بعد جناب ابو طالب کی اجازت سے دار خدیجہ جو جناب خدیجہ کا گھر تھا اس میں منتقل ہو گئے۔ یہ گھر کہاں ہے؟ روایتوں کے مطابق علامہ محب طبری فرماتے ہیں کہ جب صفا و مروہ کی جانب سے آپ مروہ کی طرف جو دروازہ ہے پھاٹک، وہاں سے اگر گزریں گے تو سامنے الٹے ہاتھ کی طرف، جس کو پرانے زمانے میں چھاپڑا بازار کہا جاتے تھے، اور علامہ محب طبری یہ فرما رہے کہ اسے چھتا بازار کہا جاتا تھا، اس بازار میں جو سونے کے کام کرنے والے افراد، زرگروں کی، جو سناروں کی جو ہے وہ کام کرنے کی جگہ تھی، اس کی پہلی گلی کے اندر یہ مکان موجود تھا، اور جس وقت علامہ محب طبری اس بات کو نقل کر رہے ہیں اس وقت وہ گھر موجود تھا، اور کہتے ہیں کہ زائرین اس گھر کی جو ہے باہر سے زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ دار خدیجہ اس اعتبار سے مکے کا عظیم ترین جگہ تھی کہ یہیں پر کائنات کی سب سے عظیم خاتون سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی۔ یہی وہ گھر تھا کہ جہاں پر نزول وحی کے بعد پیغمبر اکرم نے اتنا عرصہ گزارا کہ وحی یہاں پہ نازلات ہوتی رہی۔ یہی وہ گھر تھا کہ کائنات کا یہ عظیم جوڑا اپنی شادی کے بعد سے لے کر جب تک جناب خدیجہ کا انتقال نہ ہوا، یہ دونوں ہستیاں، اور انتقال کے بعد جب تک پیغمبر نے ہجرت نہ کی، اسی گھر کے اندر پیغمبر نے قیام فرمایا تھا۔ گویا یہ گھر وہ ہے کہ اگر مدینے کے گھر کو 13 سال بلکہ 11 سال پیغمبر اکرم کے رہنے کا شرف حاصل ہوا، تو یہ وہ گھر تھا کہ اگر جسے دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم جو ہے اس گھر کے اندر تقریباً 25 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ اس گھر کے اندر گزارتے ہوئے نظر آئے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس قدر کثیر دولت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی کل دولت پیغمبر اکرم کے حوالے کر دی، اور بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے دنیا کے اندر۔ عام طور پہ خواتین کا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کا، اپنی خواہشات کا اظہار اپنے شوہر سے کرتی، اور ہر وقت شوہر گویا ان کے تقاضوں کے
نشانے پر رہتا ہے. کبھی جائز خواہشات ہوتی ہے، کبھی ناجائز. مگر ام المومنین جناب خدیجہ، جنہیں مسلمانوں کی ماں، پہلی ماں ہونے کا اسٹیٹس حاصل ہے، اور ایسی ماں کہ جس پہ خود پیغمبر اکرم نے بارہا فخر کیا، وہ یہ فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے. ابھی تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دینا پیغمبر نے شروع نہیں کیا تھا، مگر پیغمبر کا ایک مزاج تھا کہ پیغمبر اپنے بچپنے ہی سے محتاجوں کی، ناداروں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، غلاموں کی، یتیموں کی سرپرستی کیا کرتے تھے. جہاں کوئی مجبور، لاچار، کمزور طبقے کا فرد نظر آیا، پیغمبر نے اس کی مدد کی. اور یہی پیغمبر کا اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے جب پیغمبر اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مکے والوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ وہ کس طریقے سے شخص کو جھٹلائے جس کا کردار اتنا مضبوط ہے. لہٰذا ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر جب دیکھا کہ مکے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی سخت کمی ہے، اور انسان تو انسان، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، مگر پیغمبر کے پاس مال نہیں تھا. قرآن گواہی دے رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، پیغمبر مال دنیا کے اعتبار سے تنگ دست تھے. گھر میں داخل ہوئے، سر جھکا ہوا تھا، پریشانی کی کیفیت چہرے سے آیا تھی. اس موقع پر جناب خدیجہ نے آپ سے پوچھا کہ اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سید، کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر آج یہ پریشانی ہے؟ کہا میں مکے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھوک و پیاس کی وجہ سے شدت کے ساتھ بلک رہے، اور انسان تو انسان، جانور بھی ہلاک ہو رہے. اپنے غلام کو حکم دیا، اور ایک مرتبہ جناب خدیجہ کے غلام نے درہم و دیناروں کی بوریاں لا کر جناب خدیجہ کے سامنے یوں رکھنا شروع کی کہ یہ بوریاں اتنی کثرت سے ہو گئی کہ جناب خدیجہ پیغمبر جناب خدیجہ کو نہ دیکھ پا رہے تھے، اور یہ گویا بیچ میں حائل ہو گئی. اپنے چچا کے بیٹوں کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد یہ کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنا یہ مال اپنے شوہر جناب پیغمبر اکرم کو، جناب محمد کو ہبہ کیا. آج سے وہ اس مال میں زیادہ حق رکھتے کہ وہ اسے جسے چاہے جہاں چاہے خرچ کریں. یوں جناب خدیجہ کے مال پیغمبر کا مال قرار پایا، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کی جو ہے وہ تفسیر مکمل ہو گئی. اسی طریقے سے جب پیغمبر اکرم نے رسالت کا اعلان کر دیا تو کئی غلام اور کئی کنیزیں تھی کہ جنہوں نے، خاص طور پہ غلام، چاہے وہ غلام میں بلال کا نام ہو، خباب ابن ارد کا نام ہو، کئی غلاموں کا نام ہے کہ صہیب رومی ہے جن کی آزادی کے لیے مال خدیجہ استعمال ہوا. اس کے علاوہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے جو 2 ہجرتیں کی گئی، پہلی ہجرت میں مختصر قافلہ تھا، مگر دوسری ہجرت کے اندر تقریباً 80 افراد تھے جو مال استعمال ہوا جناب خدیجہ کا ہوا. اسی طریقے سے جب پیغمبر اکرم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پیغمبر اکرم نے جب اعلان تبلیغ کی، 3 سال تک پیغمبر نے خفیہ تبلیغ کی، لیکن اس کے بعد پروردگار کی طرف سے حکم ہوا وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِین کہ اپنے رشتہ داروں کو جا کر خوف خدا دلوائیے. تو پیغمبر نے جب کھل کر تبلیغ کا اعلان کیا تو اس وقت مکے والے پیغمبر کے دشمن ہو گئے. جناب ابو طالب کے پاس آ کر انہوں نے بارہا پیغمبر اکرم کو اس عمل سے باز رہنے کو کہا، حتیٰ کہ ایک بار تو اس قدر آفر تک دی کہ آپ پیغمبر اکرم کو ہمارے سپرد کیجیے، اور مکے کا تنومند خوبصورت ترین جوان آپ کو دیتے ہیں، جو مال چاہتے آپ لے لیں. مگر جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تمہارے جوان کو پالوں اور تم میرے جوان کو قتل کر دو، یہ نہیں ہو سکتا. اور پیغمبر اکرم سے کہا کہ وہ کھلے دل کے ساتھ تبلیغ کے کام کو انجام دیں. یہاں تک کہ اب یہ صورتحال ہو گئی کہ مکے والوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ اب ہم سے کسی بھی طرح کی جناب ابو طالب اور ان کے خاندان کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہوگی، یعنی کسی طرح بھی ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. کھانے پینے کو ان کے ساتھ مال تجارت دینے لینے کو ترک کر دیا، ان کے ساتھ شادی کے معاملات کو ختم کر دیا. جب کیفیت یہ ہو گئی تو حفاظت کے خاطر جناب ابو طالب پیغمبر اکرم اور اپنے وہ خاندان کو جو ان کے سپورٹ میں تھے لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے، ایک ایسی گھاٹی جو جناب ابو طالب کی ملکیت میں تھی. اور پہرے پہ جناب ابو طالب خود اپنے بیٹوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. بستر رات کو جناب پیغمبر اکرم کا تبدیل کر دیا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ کہ اگر رات کے وقت حملہ ہو تو ان کا بیٹا شہید ہو جائے لیکن جناب پیغمبر اکرم کی حفاظت رہے. اس موقع پہ جناب خدیجہ 3 سال تک یہ کڑا وقت رہا، جب جناب فاطمہ کی عمر فقط 2 سال تھی، اور 2 سال سے لے کے 3 سال تک سیدہ نے اس تکلیف کے زمانے کو دیکھا کہ جناب خدیجہ جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر کہ جو اتنی مالدار عورت تھی اور غذا اور اناج کی اتنی کمی ہو گئی تھی
کہ حتیٰ کہ درخت کے پتوں کو کھایا گیا، جڑوں کو کھایا گیا، شاخوں کو کھایا گیا، چھال کو کھایا گیا، اور اس کیفیت میں چونکہ مال تجارت بیچنے والوں کو روکا جاتا تھا، مال تو تھا مگر کوئی مال بیچنے والا نہیں تھا۔ جناب خدیجہ کے پاس مال تھا مگر کوئی بیچے گا تو خرید سکتے، بعض اوقات دگنی اور بعض اوقات 3 گنا قیمت دے کر مال کو خریدا گیا تاکہ سارا مال کی قیمت جناب خدیجہ ادا کرے، اور یوں جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر ایک کثیر مال جناب خدیجہ کا خرچ ہوا۔ جناب خدیجہ اس شدید ترین کٹھن ماحول میں اور وقت میں بھی پیغمبر کا ساتھ دیتی ہیں۔ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا وہ ساتھ تھا کہ جناب پیغمبر اکرم اتنی وسعت قلبی اور اتنی ہمت کے ساتھ یہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے۔ جناب سیدہ کی شہادت، یہ بھی ایک ولادت، یہ بھی ایک عظمت ہے جناب خدیجہ کی کہ کائنات کی وہ خاتون جو سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر ہے، جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، وہ جناب خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوتی۔ اگرچہ کہ جناب خدیجہ کے لیے یہ بھی ایک مشکل اور کڑا وقت تھا کہ انہوں نے چونکہ پیغمبر اکرم کا انتخاب کیا تھا، بڑے بڑے رشتے تھے جو پیغمبر اکرم سے شادی، جناب خدیجہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جناب خدیجہ نے کردار کو دیکھا جس کی وجہ سے یتیم عبداللہ سے شادی کی۔ جناب خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، جو مالدار خواتین کے عام طور پہ قریب قریب رہنے والے دیگر مالدار خاندانوں کے سردار خاندانوں کی عورتیں ہوا کرتی ہے، انہوں نے اس بات پہ جناب خدیجہ کو نہ فقط ہی کہ تانا دیا بلکہ جناب خدیجہ سے تعلق قطع کر دیا۔ یعنی اس سے پہلے کہ پیغمبر نبوت کا اعلان کرتے اور وہ سوشل بائیکاٹ ہوتا، جناب خدیجہ کا پہلے ہی سوشل بائیکاٹ کیا جا چکا تھا اس شادی کی وجہ سے جو پیغمبر اکرم کے ساتھ تھی۔ یہ قربانی بھی جناب خدیجہ نے دی، حتیٰ کہ وہ وقت جب ایک خاتون کو سب سے زیادہ اپنے اس طرح کے ساتھ دینے والی خواتین کا پڑا کرتا ہے، اس وقت بھی جناب خدیجہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا، مگر پروردگار عالم نے، جس نے خدا کی راہ میں یہ زحمتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہوں، امتحان دیا ہو، خدا نے یوں ساتھ دیا کہ جنت سے انبیاء کی ازواج کو، انبیاء کی بیٹیوں کو، انبیاء کی بہنوں کو جناب خدیجہ کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جناب سارہ، جناب مریم، جناب کلثوم، جناب حوا، یہ جناب خدیجہ کی اس وقت کے اندر یعنی ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وقت مدد کو آئی، اور جناب فاطمہ نے اپنی والدہ کا ساتھ اس طرح سے دیا کہ جب اتنا کٹھن وقت تھا کہ جب کثرت سے جناب خدیجہ کا مال خرچ ہوا، تو ایک وقت یہ بھی آیا کہ کوئی جناب خدیجہ کو اپنی تقریب میں نہیں بلایا کرتا تھا، مگر ایک پرانا شخص، اس کو جناب خدیجہ کا احسان یاد تھا، اپنی بیٹی کی شادی کے وقت جناب خدیجہ کو مدعو کیا۔ جناب خدیجہ اپنے لیے پریشان نہیں تھی، مگر سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کیسا ایسا لباس کا بندوبست کروں کہ جناب خدیجہ کے شایان نشان ہو، مگر اسلام پر خرچ کی جانے والی دولت کے سبب ایسا کوئی لباس موجود نہیں تھا۔ جناب خدیجہ کی پریشانی کو بھانپ کر بیٹی نے ایک مرتبہ جناب خدیجہ سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میں تمہارے لیے زیور اور لباس مہیا کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے کوئی تمہارے لیے شایان شان لباس نہیں ملا۔ فرمایا کہ میرے پاس بہترین لباس ہے اور بہترین زیور موجود ہے، والدہ گرامی آپ پریشان مت ہو۔ کہا کون سا مال اور کون سا لباس ہے کہ جو تم نے میری نگاہوں سے اوجھل کیا ہوا ہے؟ کہا میرے بابا کا فرمان ہے کہ لباس التقوی خیر لکم، تقوی سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے، اور عورت کے لیے حیا اور شرم سے بہتر کوئی زیور نہیں ہے۔ یہ جناب خدیجہ اور پیغمبر اکرم کی تربیت تھی کہ اس انداز سے جب مائیں اپنی بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں تو ایسے مشکل وقت میں اولاد بھی اپنے ماں باپ کے جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی بیٹی اور ایسا شوہر، جناب خدیجہ خدمت کرنے کے بعد جب شیب ابی طالب میں وہ وقت آ گیا کہ 3 سال کا عرصہ مکمل ہوا، پیغمبر شیب ابی طالب سے باہر آئے۔ 7 رمضان کو ایک قول کی بنا پر جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ 10 رمضان سن 10 بعثت وہ دن تھا کہ جب جناب خدیجہ بھی اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئی۔ یہ غم پیغمبر اکرم کے لیے اس قدر عظیم تھا کہ پیغمبر اکرم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، حتیٰ کہ جب پیغمبر اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک روایت کے مطابق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے یہ کہا کہ آپ میرے والدہ کو کہاں چھوڑ آئے؟ وہ رو رہی تھی، 5 سال کا سن تھا جناب فاطمہ کا۔ کہا میری ماں کہاں ہے؟
اس دوران جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہ آپ کا پروردگار آپ کو حکم دے رہا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سلام پہنچائے اور ان سے کہے کہ آپ کی والدہ بہشت میں ہے اور ایسے گھر میں ہے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، جس کے ستون یاقوت سرخ کے، جس کے پائے پلر سونے کے۔ یہ گھر آسیہ اور مریم کے گھروں کے درمیان ہے۔ حتیٰ یہ کہ جناب خدیجہ کا مقام اس قدر بلند تھا کہ رسول جب معراج سے پلٹے تو جبرائیل سے کہا کوئی حاجت رکھتے ہو جو میں تمہاری پوری کروں؟ ہم سفر تھے جبرائیل، فرمایا حاجتی ان تقرأ علی خدیجہ من اللہ و منی السلام، حاجت یہ ہے میری کہ آپ میری جانب سے اور میرے خدا کی جانب سے پروردگار عالم نے جناب خدیجہ تک سلام پہنچایا ہے، میری حاجت ہے کہ آپ میرا سلام بھی جناب خدیجہ تک پہنچائے۔ جب رسول خدا اور جبرائیل کا سلام جناب خدیجہ کو پہنچایا تو جناب خدیجہ نے جواب سلام میں فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبرائیل السلام، فرمایا کہ پروردگار ہی ہے جو سلامتی کا مرکز ہے، اسی سے سلامتی ہے، اسی کی جانب سلامتی پلٹتی ہے اور جبرائیل کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ حتیٰ یہ کہ پیغمبر جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی احسان خدیجہ کو یوں یاد کرتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک اور زوجہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی ہم پیغمبر اکرم سے قربت کیا کرتے تھے، پیغمبر سے قریب کیا کرتے، جناب خدیجہ کو یاد کر کے کہتے تھے کہ خدیجہ سے بہتر کوئی عورت میرے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس نے اپنی دولت کو میرے اختیار میں اس وقت دیا کہ جب مجھے سب سے زیادہ اس مال کی ضرورت تھی۔ خدا نے مجھے اس سے ایسی اولاد نصیب کی جو کسی اور بیوی سے نہ ملی۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وہ احسانات تھے، وہ عظمتیں تھیں، اور جناب خدیجہ کا وہ مقام تھا کہ واقعاً تاریخ کی شہزادی کونین کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی اگر کسی کو کہا جائے تو جناب خدیجہ، جس کا غم اللہ کے رسول کو اس انداز سے اثر انداز کر گیا کہ اللہ کے رسول نے اس سال کو عام الحزن، پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ یہاں تک کہ جناب خدیجہ کو یاد کر کے ان کے احسانات کو ادا کرنے کے لیے بعد از وفات خدیجہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی یاد کیا کرتے تھے اور انہیں بھی اپنے مال میں سے دیا کرتے تھے کہ یہ جناب خدیجہ کا احسان ہے۔ اور وہ احسان کی جسے قرآن مجید نے بھی یاد کیا، جو سرنامہ کلام میں آیت بھی بیان کی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار واسطہ جناب خدیجہ کی عظمتوں کا کہ ہمیں سیرت اور کردار جناب سیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص ہماری خواتین اور ہماری بچوں کو جناب خدیجہ کی سیرت و کردار پر چلتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے سہولت اور آسانی اور دین کو باکمال پہنچانے میں مددگار عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔